السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے اعتکاف کی تاریخ۔ محترم ناظرین، اعتکاف شریعت مطہرہ کا بہت ہی مقدس ایک عبادت ہے۔ اس کا بہت ہی اونچا مقام ہے۔ مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کی عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لوگ جوگ در جوگ اس عبادت کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اپنی تمام دنیا کی معمولات کو پس پش رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خانہ خدا میں خیمہ زن ہو کر اس عبادت، اس مقدس فریضے کی انجام دہی کرتے ہیں تاکہ ان کا خالق مالک ان سے راضی ہو جائے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اس عبادت کی، اس مقدس فریضے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کیا یہ اسلام سے پہلے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ تاریخی تناظر میں اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ تو آج ہم اسے جانیں گے۔ محترم سامعین، اعتکاف کرنے کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف کو اس دنیا میں بنایا گیا اس وقت سے اعتکاف کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بیت اللہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ میرے اس گھر مبارک کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو پاک کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے وہ بیت اللہ کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیا چیز ہے جن کے تم معتکف ہو، تم اعتکاف کرتے ہو اور مجاور بنے ہوئے ہو، اور جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو۔ تو ان قوم والوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا کرنے والا پایا، لہٰذا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادے کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے گمان کے مطابق، اپنے غلط عقیدے کے مطابق اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہے۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس قوم کو دیکھ کر جو اپنے معبود، اپنے بتوں کے سامنے، اپنے دیوتاؤں کے سامنے اعتکاف کیے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر یہ خواہش ظاہر کی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو مشرکین تھے وہ بھی اپنے بتوں کے گرد اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فرعون مصر، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر بڑا ظلم ڈھایا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان کے بنی اسرائیل جو ان کی اپنی قوم تھی، ان کو لے کر مصر سے شام کی طرف ہجرت کر جائے تاکہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پالے، اللہ کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے بحر قلزم پار کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون اور قبطی قوم کو معلوم ہوا کہ پورے شہر میں بنی اسرائیل میں سے کوئی فرد نہیں، تو فرعون لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا اور بنی اسرائیل کو دیکھا کہ دریا میں 12 خشک راستوں سے گزر رہے ہیں اور دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہیں، تو اس نے اپنے لشکروں کو ان دریائی راستوں پر چلنے کا حکم دیا۔
اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر فرعون کے خوشامدی بولے، یہ سب حضور فیض گنجور فرعون کا کمال ہے۔ جب بنی اسرائیل دریا سے پار نکل گئے تو فرعون کے لشکر کے ساتھ دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تو اللہ کے حکم سے دونوں طرف کے پانی کی دیواریں ختم ہو گئی، پانی جاری ہو گیا اور ایک بڑی ہولناک موج نے ان سب کو آغوش میں لے لیا۔ بدبخت اور بدقسمت بد نصیب متکبر فرعون اپنی قوم اور لشکر کے ساتھ بحر قلزم میں غرق ہو گیا اور عبرت کا نشان بن گیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل واپس مصر میں داخل ہو گئے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہمیں کوئی ہدایت کا دستور اور شریعت کا قانون چاہیے تاکہ ہم اس پر چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے توریت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا کہ ہم تم کو ایسی کتاب عطا کریں گے جس میں شریعت کے احکام جمع ہوں گے، اور یہ بھی وعدہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 رات اعتکاف فرمائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 رات اعتکاف فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اعتکاف فرما رہے تھے تو پیچھے قوم میں سامری نامی شخص جو اس وقت منافق تھا، اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور ایک بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت میں لوگوں کو لگا دیا اور ان کے گرد لوگوں کو اعتکاف کرنے کا حکم کیا اور اعتکاف کی طرف ان کو ترغیب دے کر اس پر لگا دیا۔ اس طرح ہر قوم کے اندر اعتکاف کی صورت کچھ نہ کچھ رہی۔ جب اسلام آیا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طبیعت میں یکسو اور سب سے الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر کا جو بے تابانہ جذبہ پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل چند مہینے غار حرا میں خلوت میں بیٹھا کرتے تھے، یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعتکاف تھا۔ اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہو جائے۔ چنانچہ غار حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا اور شب قدر کی رات تھی، اس لیے اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا انتخاب کیا گیا۔ مدینے کے قیام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف کو ترک نہیں کیا، پابندی کے ساتھ ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتکاف کا موقع نہ مل پایا تو آئندہ رمضان میں 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اس ذوق و شوق کے ساتھ عطا فرمایا کرتے تھے جسے دیکھ کر ازواج مطہرات کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعتکاف کرنے کی اجازت طلب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اعتکاف کا ارادہ کیا۔ چنانچہ دیگر صحابہ کرام کے اندر بھی بڑا ذوق و شوق پایا جاتا تھا اور امت کے جتنے بھی اکابر تھے ان کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا بڑا ذوق و شوق پایا جاتا تھا۔ اس امت کے مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور اطمینان قلبی کے ساتھ اور اپنے رب ذوالجلال سے لو لگاتے ہوئے اس مقدس فریضے کی انجام دہی کرتے ہیں۔ اعتکاف کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات کو ضرور پا لیتا ہے، اس کی برکتیں اور اس کی جو ثمرات ہیں وہ اسے ضرور حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے والے شخص کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ اس شخص اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں فاصلے میں لے آئی جاتی ہے، آڑے آ جاتی ہے، اور ایک ایک خندق کا فاصلہ
آسمان سے زمین تک ہے، اور جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس کے بارے میں کیا ہی فضیلت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی مقدس عبادت سر انجام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔